حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جمعہ حواسی کی مسجد میں عبد القیس میں قائم ہوا۔ حواسی بحرین کا ایک گاؤں تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4371۔ سعید بن ابی سعید نے بیان کیا، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف کچھ سوار بھیجے۔ وہ قبیلہ بنو حنیفہ کے سرداروں میں سے ایک شخص ثمامہ بن عسال نامی کو پکڑ کر لائے اور مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور پوچھا، تو کیا سمجھتا ہے، میں تیرے ساتھ کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا، محمد میرے پاس خیر ہے، اس کے باوجود اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو آپ ایک شخص کو قتل کریں گے جو خونی ہے، اس نے جنگ میں مسلمانوں کو مارا ہے، اور اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو احسان کرنے والے کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن اگر آپ کو مال مطلوب ہے تو جتنا چاہیں مجھ سے مال طلب کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے آئے۔ دوسرے دن آپ نے پھر پوچھا، ثمامہ اب تو کیا سمجھتا ہے؟ انہوں نے کہا، وہی جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ نے احسان کیا تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو شکر ادا کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلے گئے۔ تیسرے دن پھر آپ نے ان سے پوچھا، اب تو کیا سمجھتا ہے ثمامہ؟ انہوں نے کہا کہ وہی جو میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو۔ رسی کھول دی گئی تو وہ مسجد نبوی سے قریب ایک باغ میں گئے اور غسل کر کے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور کہا، اے محمد، اللہ کی قسم روئے زمین پر کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے زیادہ میرے لیے برا نہیں تھا، لیکن آج آپ کے چہرے سے زیادہ مجھے کوئی چہرہ محبوب نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کوئی دین آپ کے دین سے زیادہ مجھے برا نہیں لگتا تھا، لیکن آج آپ کا دین مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ اور عزیز ہے۔ اللہ کی قسم کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ مجھے برا نہیں لگتا تھا، لیکن آج آپ کا شہر میرا سب سے زیادہ محبوب شہر ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے پکڑا تو میں عمرے کا ارادہ کر چکا تھا، اب آپ کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی اور عمرہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ مکہ پہنچے تو کسی نے کہا کہ وہ بے دین ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لے آیا ہوں، اور خدا کی قسم اب تمہارے یہاں یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4372۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مسلمہ کذاب آیا اس دعوے کے ساتھ کہ اگر محمد مجھے اپنے بعد اپنا نائب و خلیفہ بنا دیں تو میں ان کی اتباع کر لوں۔ اس کے ساتھ اس کی قوم بنو حنیفہ کا ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک ٹہنی تھی۔ جہاں مسلمہ اپنی فوج کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا، آپ وہیں جا کر ٹھہر گئے اور آپ نے اس سے فرمایا، اگر تو مجھ سے یہ ٹہنی مانگے گا تو میں تجھے یہ بھی نہیں دوں گا، اور تو اللہ کے اس فیصلے سے آگے نہیں بڑھ سکتا جو تیرے بارے میں پہلے ہی ہو چکا ہے۔ تو نے اگر میری اطاعت سے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کر دے گا۔ میرا تو خیال ہے کہ تو وہی ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا۔ اب تیری باتوں کا جواب میری طرف سے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ دیں گے۔ پھر آپ واپس تشریف لائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4373۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے متعلق پوچھا کہ میرا خیال تو یہ ہے کہ تو وہی ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن دیکھے، مجھے انہیں دیکھ کر بڑا دکھ ہوا۔ پھر خواب ہی میں مجھ پر وحی کی گئی کہ میں ان میں پھونک مار دوں۔
چنانچہ میں نے ان پر پھونکا تو وہ اڑ گئے۔ میں نے اس کی تعبیر دو جھوٹوں سے لی جو میرے بعد نکلیں گے، ایک اسود عنسی تھا اور دوسرا مسیلمہ کذاب، جن ہر دو کو خدا نے پھونک کی طرح ختم کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4374۔ عبد الرزاق نے بیان کیا، ان سے معمر نے، ان سے حمام نے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب میں میرے پاس زمین کے خزانے لائے گئے اور میرے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن رکھ دیے گئے۔ یہ مجھ پر بڑا شاق گزرا۔ اس کے بعد مجھے وحی کی گئی کہ میں ان میں پھونک مار دوں۔ میں نے پھونکا تو وہ اڑ گئے۔ میں نے اس کی تعبیر 2 جھوٹوں سے لی جن کے درمیان میں ہوں، یعنی صاحب صنعا اسود عنسی اور صاحب یمامہ مسیلمہ کذاب۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4375۔ ابو رجا الطاردی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم پہلے پتھر کی پوجا کرتے تھے، اور اگر کوئی پتھر ہمیں اس سے اچھا مل جاتا تو اسے پھینک دیتے اور اس دوسرے کی پوجا شروع کر دیتے۔ اگر ہمیں پتھر نہ ملتا تو مٹی کا ایک ٹیلا بنا لیتے اور بکری لا کر اس پر دوہتے اور اس کے گرد طواف کرتے۔ جب رجب کا مہینہ آ جاتا تو ہم کہتے یہ مہینہ نیزوں کو دور رکھنے کا ہے، چنانچہ ہمارے پاس لوہے سے بنے ہوئے جتنے بھی نیزے یا تیر ہوتے، ہم رجب کے مہینے میں انہیں اپنے سے دور رکھتے اور انہیں کسی طرف پھینک دیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4376۔ ابو رجا نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو میں ابھی کم عمر تھا اور اپنے گھر کے اونٹ چرایا کرتا تھا۔ پھر جب ہم نے آپ کی فتح مکہ کی خبر سنی تو ہم آپ کو چھوڑ کر دوزخ میں چلے گئے، یعنی مسلمہ کذاب کے تابعدار بن گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4377۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے بیان کیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جب مسلمہ کذاب مدینہ آیا تو بنت حارث کے گھر اس نے قیام کیا، کیونکہ بنت حارث بن قریظ اس کی بیوی تھی۔ یہی عبداللہ بن عامر کی بھی ماں ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں تشریف لائے تبلیغ کے لیے۔ آپ کے ساتھ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ثابت وہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب کے نام سے مشہور تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آ کر ٹھہر گئے اور اس سے گفتگو کی، اسلام کی دعوت دی۔ مسلمہ نے کہا کہ میں اس شرط پر مسلمان ہوتا ہوں کہ آپ کے بعد مجھ کو حکومت ملے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے یہ چھڑی مانگو گے تو میں تمہیں یہ بھی نہیں دے سکتا، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ تم وہی ہو جو مجھے خواب میں دکھائے گئے تھے۔ یہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ ہیں اور میری طرف سے تمہاری باتوں کا یہی جواب دیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4378۔ عبید اللہ بن عبداللہ نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کے متعلق پوچھا جس کا ذکر آپ نے فرمایا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا کہ میرے ہاتھوں پر سونے کے 2 کنگن رکھ دیے گئے ہیں۔ میں اس سے بہت گھبرایا اور ان کنگنوں سے مجھے تشویش ہوئی۔ پھر مجھے حکم ہوا اور میں نے انہیں پھونک دیا تو دونوں کنگن اڑ گئے۔ میں نے اس کی تعبیر 2 جھوٹوں سے لی جو خروج کرنے والے ہیں۔ عبید اللہ نے بیان کیا کہ ان میں سے ایک اسود عنسی تھا جسے فیروز نے یمن میں قتل کیا، اور دوسرا مسلمہ کذاب تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4389۔ یحییٰ بن آدم نے بیان کیا، ان سے اسرائیل نے، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے صلاح بن ظفر نے، اور ان سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نجران کے 2 سردار عاقب اور سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ خدا کی قسم اگر یہ نبی ہوئے اور پھر بھی ہم نے ان سے مباہلہ کیا تو ہم پنپ نہیں سکتے اور نہ ہمارے بعد ہماری نسلیں رہ سکیں گی۔ پھر ان دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو کچھ آپ مانگیں ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے ساتھ کوئی امین بھیج دیجئے، جو بھی آدمی ہمارے ساتھ بھیجیں وہ امین ہونا ضروری ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ایک ایسا آدمی بھیجوں گا جو امانت دار ہو، بلکہ پورا امانت دار ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ آپ نے فرمایا ابو عبیدہ بن الجراح اٹھو۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس امت کے امین ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4380۔ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اہل نجران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے ساتھ کوئی امانت دار آدمی بھیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ایسا آدمی بھیجوں گا جو ہر حیثیت سے امانت دار ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ منتظر تھے۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4381۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے خالد نے، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت میں امین امانت دار ہوتے ہیں، اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4382۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا کہ انہوں نے محمد بن المنقدر سے سنا، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا جب میرے پاس بحرین سے روپیہ آئے گا تو میں تمہیں اتنا 3 لب بھر کر روپیہ دوں گا، لیکن بحرین سے جس وقت روپیہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی، اس لیے وہ روپیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور انہوں نے اعلان کروا دیا کہ اگر کسی کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرض یا کسی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وعدہ ہو تو وہ میرے پاس آئے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ان کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اگر بحرین سے میرے پاس روپیہ آیا تو میں تمہیں اتنا 3 لب بھر کر دوں گا۔ جابر نے بیان کیا کہ پھر میں نے ان سے ملاقات کی اور ان سے اس کے متعلق کہا، لیکن انہوں نے اس مرتبہ مجھے نہیں دیا۔ میں پھر ان کے یہاں گیا، اس مرتبہ بھی انہوں نے مجھے نہیں دیا۔ میں پھر ان کے یہاں گیا، اس مرتبہ بھی انہوں نے نہیں دیا۔ میں تیسری مرتبہ گیا، اس مرتبہ بھی انہوں نے نہیں دیا۔ اس لیے میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے یہاں ایک مرتبہ آیا، آپ نے نہیں دیا، پھر آیا اور آپ نے نہیں دیا، پھر تیسری مرتبہ آیا ہوں اور آپ اس مرتبہ بھی نہیں دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو مجھے دینا ہے تو دے دیجئے، ورنہ صاف کہہ دیجئے کہ میرا دل دینے کو نہیں چاہتا، میں بخیل ہوں۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے کہا ہے کہ میرے معاملے میں بخل کر لو، بھلا بخل سے بڑھ کر اور کیا عیب ہو سکتا ہے؟ 3 مرتبہ انہوں نے یہ جملہ دہرایا اور کہا میں نے تمہیں جب بھی ٹالا تو میرا ارادہ یہی تھا کہ بہرحال تمہیں دینا ہے۔ اور اسی سند سے عمرو بن دینار سے روایت ہے، ان سے محمد بن علی باقر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں حاضر ہوا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے 1 لب بھر کر روپیہ دیا اور کہا کہ اسے گن لو۔ میں نے گنا تو 500 تھا، فرمایا کہ 2 مرتبہ اتنا ہی اور لے لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4383۔ یحییٰ بن آدم نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابو اسحاق عمرو بن عبداللہ نے، ان سے اسود بن یزید نے اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ میں اور میرے بھائی ابو رحم یا ابو بردہ یمن سے آئے تو ہم ابتدا میں بہت دنوں تک یہ سمجھتے رہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ عبداللہ رضی اللہ عنہا دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، کیونکہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رات دن بہت آیا جایا کرتے تھے اور ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4384۔ غلام بن حرب نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے زہدم نے کہ جب ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کوفہ کے امیر بن کر عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں آئے تو اس قبیلہ جرم کا انہوں نے بہت اعزاز کیا۔ زہدم کہتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ مرغ کا ناشتہ کر رہے تھے، حاضرین میں ایک اور صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی کھانے پر بلایا
تو ان صاحب نے کہا کہ جب سے میں نے مرغیوں کو کچھ گندی چیزیں کھاتے دیکھا ہے اسی وقت سے مجھے اس کے گوشت سے گھن آنے لگی ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا آؤ بھائی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا گوشت کھاتے دیکھا ہے۔ ان صاحب نے کہا لیکن میں نے اس کا گوشت نہ کھانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ انہوں نے کہا تم آ تو جاؤ، میں تمہیں تمہاری قسم کے بارے میں بھی علاج بتاؤں گا۔ ہم قبیلہ اشعر کے چند لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے غزوہ تبوک کے لیے جانور مانگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری نہیں ہے۔ ہم نے پھر آپ سے مانگا تو آپ نے اس مرتبہ قسم کھائی کہ آپ ہم کو سواری نہیں دیں گے۔ لیکن ابھی کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ غنیمت میں کچھ اونٹ آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 5 اونٹ ہم کو دلائے۔ جب ہم نے انہیں لے لیا تو پھر ہم نے کہا کہ یہ تو ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا، آپ کو غفلت میں رکھا، قسم یاد نہیں دلائی۔ ایسی حالت میں ہماری بھلائی کبھی نہیں ہوگی۔ آخر میں آپ کے پاس آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے تو قسم کھا لی تھی کہ آپ ہم کو سواری نہیں دیں گے، پھر آپ نے سواری دے دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن جب بھی میں کوئی قسم کھاتا ہوں اور پھر اس کے سوا دوسری صورت مجھے اس سے بہتر نظر آتی ہے تو میں وہی کرتا ہوں جو بہتر ہوتا ہے اور قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4385۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بنو تمیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اے بنو تمیم بشارت قبول کر لو۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ نے ہمیں بشارت دی ہے تو کچھ روپے بھی عنایت فرمائیے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ پھر یمن کے کچھ اشعری لوگ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بنو تمیم نے بشارت قبول نہیں کی، یمن والو تم قبول کر لو۔ وہ بولے کہ ہم نے قبول کی یا رسول اللہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4386۔ شعبہ نے بیان کیا ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے، ان سے قیس بن حازم نے اور ان سے ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان تو ادھر ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ کیا، اور بے رحمی اور سخت دلی اونٹ کی دم کے پیچھے پیچھے چلانے والوں میں ہے، جدھر شیطان کے دونوں سینگ نکلتے ہیں، یعنی مشرق قبیلہ ربیہ اور مضر کے لوگوں میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4387۔ شعبہ نے بیان کیا ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے، ان سے قیس بن حازم نے اور ان سے ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان تو ادھر ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ کیا، اور بے رحمی اور سخت دلی اونٹ کی دم کے پیچھے پیچھے چلانے والوں میں ہے، جدھر شیطان کے دونوں سینگ نکلتے ہیں، یعنی مشرق قبیلہ ربیہ اور مضر کے لوگوں میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4387۔ عبد الحمید نے بیان کیا ان سے ابن بلال نے، ان سے ثور بن زید نے، ان سے ابو الغیث سالم نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یمن کا ہے، اور فتنہ دین کی خرابی ادھر سے ہے، اور ادھر ہی سے شیطان کے سر کا کونا نمودار ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4389۔ ابو زناد نے بیان کیا ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہاں اہل یمن آئے ہیں جو نرم دل رقیق القلب ہیں، دین کی سمجھ یمن والوں میں ہے اور حکمت بھی یمن کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4390۔ علقمہ نے بیان کیا کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں خباب بن عرط رضی اللہ عنہ مشہور صحابی تشریف لائے اور کہا ابو عبد الرحمن، کیا یہ نوجوان لوگ جو تمہارے شاگرد ہیں اسی طرح قرآن پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ پڑھتے ہیں؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں کسی سے تلاوت کے لیے کہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ ضرور۔ اس پر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا علقمہ تم پڑھو۔ زید بن حدیر زیاد بن حدیر کے بھائی بولے آپ علقمہ سے تلاوت قرآن کے لیے فرماتے ہیں، حالانکہ وہ ہم سب سے اچھے قاری نہیں ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ حدیث سنا دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری قوم کے حق میں فرمائی تھی۔ خیر علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ مریم کی 50 آیتیں پڑھ کر سنائیں۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خباب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کہو کیسا پڑھتا ہے؟ خباب رضی اللہ عنہ نے کہا، بہت خوب پڑھا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو آیت بھی میں جس طرح پڑھتا ہوں علقمہ بھی اسی طرح پڑھتا ہے۔ پھر انہوں نے خباب رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، تو کہا، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ یہ انگوٹھی پھینک دی جائے؟ خباب نے کہا، آج کے بعد آپ یہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں نہیں دیکھیں گے۔ چنانچہ انہوں نے انگوٹھی اتار دی۔ اس حدیث کو غندر نے شعبہ سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4391۔ عبداللہ بن ذکوان نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ قبیلہ دوست تو تباہ ہوا، نافرمانی اور انکار کیا، اسلام قبول نہیں کیا۔ آپ اللہ سے ان کے لیے دعا کیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، قبیلہ دوست کو ہدایت دے اور انہیں میرے یہاں لے آ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4392۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب میں اپنے وطن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلا تو راستے میں نے یہ شعر پڑھا۔ ترجمہ: کیسی ہے تکلیف کی لمبی یہ رات، خیر اس نے کفر سے دی ہے نجات، اور میرا غلام راستے میں بھاگ گیا تھا، پھر میں یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے بیعت کی۔ ابھی آپ کے پاس میں بیٹھا ہی ہوا تھا کہ وہ غلام دکھائی دیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، ابو ہریرہ یہ ہے تمہارا غلام۔ میں نے کہا، اللہ کے لیے، میں نے اس کو اب آزاد کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4393۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ان کے دور خلافت میں ایک وفد کی شکل میں آئے۔ وہ ایک ایک شخص کو نام لے لے کر بلاتے جاتے۔ میں نے ان سے کہا، کیا آپ مجھے پہچانتے نہیں یا امیر المومنین؟ فرمایا، کیا تمہیں بھی نہیں پہچانوں گا؟ تم اس وقت اسلام لائے جب یہ سب کفر پر قائم تھے، تم نے اس وقت توجہ کی جب یہ سب منہ موڑ رہے تھے، تم نے اس وقت وفا کی جب یہ سب بے وفائی کر رہے تھے، اور اس وقت پہچانا جب ان سب نے انکار کیا تھا۔ عدی رضی اللہ عنہ نے کہا، بس اب مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4394۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ان کے دور خلافت میں ایک وفد کی شکل میں آئے۔ وہ ایک ایک شخص کو نام لے لے کر بلاتے جاتے۔ میں نے ان سے کہا، کیا آپ مجھے پہچانتے نہیں یا امیر المومنین؟ فرمایا، کیا تمہیں بھی نہیں پہچانوں گا؟ تم اس وقت اسلام لائے جب یہ سب کفر پر قائم تھے، تم نے اس وقت توجہ کی جب یہ سب منہ موڑ رہے تھے، تم نے اس وقت وفا کی جب یہ سب بے وفائی کر رہے تھے، اور اس وقت پہچانا جب ان سب نے انکار کیا تھا۔ عدی رضی اللہ عنہ نے کہا، بس اب مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4394۔ ابن جریج نے بیان کیا، کہا مجھ سے عطا بن ابی رباح نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ عمرہ کرنے والا صرف بیت اللہ کے طواف سے حلال ہو سکتا ہے۔ ابن جریج نے کہا، میں نے عطا سے پوچھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ثم محلها الی البیت العتیق سورہ حج سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی وجہ سے جو آپ نے اپنے اصحاب کو حجۃ الوداع میں احرام کھول دینے کے لیے دیا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ حکم تو عرفات میں ٹھہرنے کے بعد کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ مذہب تھا کہ عرفات میں ٹھہرنے سے پہلے اور بعد ہر حال میں جب طواف کر لے تو احرام کھول ڈالنا درست ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4396۔ ابن جریج نے بیان کیا، کہا مجھ سے عطا بن ابی رباح نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ عمرہ کرنے والا صرف بیت اللہ کے طواف سے حلال ہو سکتا ہے۔ ابن جریج نے کہا، میں نے عطا سے پوچھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ثم محلها الی البیت العتیق سورہ حج سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی وجہ سے جو آپ نے اپنے اصحاب کو حجۃ الوداع میں احرام کھول دینے کے لیے دیا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ حکم تو عرفات میں ٹھہرنے کے بعد کے لیے ہے۔
انہوں نے کہا لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ مذہب تھا کہ عرفات میں ٹھہرنے سے پہلے اور بعد ہر حال میں جب طواف کر لے تو احرام کھول ڈالنا درست ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4396۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی بیویوں کو حکم دیا کہ عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جائیں، یعنی احرام کھول دیں۔ حفصہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر آپ کیوں نہیں حلال ہوتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے بالوں کو جما لیا ہے اور اپنی قربانی کو ہار پہنا دیا ہے، اس لیے میں جب تک قربانی نہ کر لوں اس وقت تک احرام نہیں کھول سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4398۔ شعیب نے بیان کیا، ان سے زاہری نے دوسری سند اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا، اور مجھ سے محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا، کہا ہم سے امام اوزائی نے بیان کیا، کہا کہ مجھے ابن شہاب نے خبر دی، انہیں سلیمان بن یسار نے اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، کہ قبیلہ خشعم کی ایک عورت نے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھا۔ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا جو فریضہ اس کے بندوں پر ہے یعنی حج، میرے والدین پر بھی فرض ہو چکا ہے، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے ان کی حالت یہ ہے کہ وہ سواری پر نہیں بیٹھ سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں کر سکتی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4399۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قصوہ اونٹنی پر پیچھے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے پاس اپنی اونٹنی بٹھا دی اور عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کعبے کی کنجی لاؤ۔ وہ کنجی لائے اور دروازہ کھولا۔ حضور اندر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسامہ، بلال اور عثمان رضی اللہ عنہم بھی اندر گئے، پھر دروازہ اندر سے بند کر لیا اور دیر تک اندر نماز اور دعاؤں میں مشغول رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو لوگ اندر جانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے اور میں سب سے آگے بڑھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ بلال رضی اللہ عنہ دروازے کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کہاں پڑھی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ خانہ کعبہ میں 6 ستون تھے 2 قطاروں میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کی قطار کے 2 ستونوں کے درمیان نماز پڑھی تھی۔ کعبے کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کی طرف تھا اور چہرہ مبارک اس طرف تھا جدھر دروازے سے اندر جاتے ہوئے چہرہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے اور دیوار کے درمیان 3 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ پوچھنا میں بھول گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت نماز پڑھی تھی۔ جس جگہ آپ نے نماز پڑھی تھی وہاں سرخ سنگ مرمر بچھا ہوا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4400۔